بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور میری ویڈیو کو اینڈ تک لازمی دیکھیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام شام کے ایک علاقہ کنان میں رہتے تھے۔ ان کی 12 بیٹے تھے، ان میں حضرت یوسف علیہ السلام بھی تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام نہایت خوبصورت اور نیک تھے۔ ان کی نیکی اور فرما برداری کے سبب حضرت یعقوب علیہ السلام ان کو بہت چاہتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کے ایک بھائی کا نام بن یامین تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اور بن یامین سگے بھائی تھے اور باقی 10 بھائی سوتیلے تھے۔ ایک رات حضرت یوسف علیہ السلام نے ایک عجیب و غریب خواب دیکھا۔ انہوں نے اپنا خواب اپنے باپ حضرت یعقوب علیہ السلام سے بیان کیا۔ انہوں نے بیان کیا کہ ابا جان، میں نے خواب دیکھا کہ چاند، سورج اور تارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ یہ کیسا خواب ہے؟ حالانکہ کائنات کا ہر ذرہ اللہ ہی کو سجدہ کرتا ہے، وہی اس کے لائق بھی ہے۔ باپ نے بیٹے کا خواب سن کر فرمایا، اے یوسف، یہ ایک اچھا خواب ہے، اللہ تعالیٰ تمہیں بہت بڑا مرتبہ بخشے گا، لیکن بھائیوں سے ذکر نہ کرنا، ہو سکتا ہے کہ تمہارے بھائی تم سے دشمنی کریں۔ اللہ تمہیں نبوت عطا کرے گا، جس طرح تمہارے خاندان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور تمہارے دادا حضرت اسحاق علیہ السلام کو نبی بنایا تھا۔ تم بہت خوش نصیب ہو۔ خواب سننے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت یوسف علیہ السلام کو بہت چاہنے لگے۔ ان کے دوسرے بھائیوں میں وہ خوبی نہیں تھی۔ بھائیوں نے دیکھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے باپ کے بہت زیادہ قریب ہیں۔ بھائیوں کے دل میں حسد کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس زمانے میں یہ رواج تھا کہ جس گھرانے میں زیادہ افراد ہوں یا جس کے اولاد کی تعداد زیادہ ہو، اسے معاشرے میں برتری حاصل رہتی ہے، اسے طاقتور سمجھا جاتا ہے، اسے فتح مندی کی علامت سمجھا جاتا، وہ گھرانہ قوت اور فتح مندی کی علامت تصور کیا جاتا ہے۔ ایسے گھرانے کی کسی سے جنگ ہو جائے یا کوئی مصیبت آن پڑے تو وہ قوت کے بلبوتے پر کامیاب ہو جاتا ہے، اور جنگ ہوتی تو فتح حاصل کر لیتا۔ اسی بنا پر یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم جسمانی قوت کے مالک ہیں اور بہادر بھی ہیں، آڑے وقت پر ہم کام بھی آ سکتے ہیں، اس کے باوجود ہمارا باپ ہمیں نہیں چاہتا، ہمارا باپ غلطی پر ہے، ہمارے مقابلے میں یوسف علیہ السلام بہت زیادہ کمزور ہیں۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے باپ کا دماغ چل گیا ہے، اس لیے وہ ہمیں نہیں چاہتے، ان کی نگاہ میں یوسف ہی سب کچھ ہیں، ہم کچھ نہیں ہیں، ہمیں اس کے لیے کیا کرنا چاہیے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ مشورہ کے لیے آپس میں سب بھائی ایک جگہ جمع ہوئے، باتیں ہوئی، ہر ایک نے اپنی اپنی رائے اور خیالات کا اظہار کیا، جس کی جو سمجھ میں آیا کہا۔ ان میں سے ایک نے کہا یوسف کو جان سے مار ڈالنا چاہیے، دوسرے نے کہا کہ نہیں، جان سے مرنا اچھا نہیں ہے بلکہ اندھے کنویں میں ڈال دینا چاہیے، اس صورت میں کسی کی بھی نظر پڑ سکتی ہے، وہ اٹھا کر لے جائے گا۔ بات کی سب نے تائید کی اور کہا کہ یہی بہتر ہے، یوسف علیہ السلام نہ ہو تو ہماری قدر ہوگی، ہم باپ کے منظور نظر ہوں گے، ہمیں باپ کا پیار ملے گا۔ سب نے یہی بات کی۔ چنانچہ ایک دن حضرت یوسف علیہ السلام کے سوتیلے بھائیوں نے باپ سے کہا، ابا جان، ہم لوگ سیر کے لیے جا رہے ہیں، وہاں ہم سب کھیلیں گے، تماشا بھی دیکھیں گے، اپنا دل بھی بہلائیں گے، ہمارے ساتھ حضرت یوسف علیہ السلام کو بھی بھیج دیجئے، وہ بھی ہمارے ساتھ ساتھ رہے گا، اس کا بھی دل بہل جائے گا۔ آپ نے کہا کہ میرا دل نہیں چاہتا کہ میں یوسف کو اپنی نظروں سے دور کروں۔ بیٹوں نے باپ سے کہا کہ کیا آپ ہم پر بھروسہ نہیں کرتے؟ ہم تو یوسف علیہ السلام کو بہت چاہتے ہیں، اس سے محبت بھی کرتے ہیں، ہم سب اس کی نگہبانی کریں گے، ساتھ لے جائیں گے اور ساتھ بھی لائیں گے۔ آپ نے بیٹوں سے کہا، اگر تم لوگ لے جاؤ گے تو مجھے غم ہوگا، میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم غفلت میں رہ جاؤ اور بھیڑیا اٹھا کر لے جائے۔ بیٹے بولے، ہم غفلت میں نہیں رہیں گے، ہم سب ایک ساتھ جا رہے ہیں، اکٹھے سیر کریں گے، ہم سب کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کس طرح لے جائے گا؟ آپ نے بیٹوں سے کہا کہ یوسف کو لے جاؤ اور ساتھ لے آؤ، میں انتظار کروں گا، میری آنکھیں دیکھنے کے لیے ترستی رہیں گی۔ سب نے باپ سے اجازت لے لی، یوسف کو ساتھ لیا اور انجانے مقام کی طرف چل پڑے۔ جگہ سنسان تھی، راستہ طے کرتے رہے، دور ایک کنواں نظر آیا۔ بھائیوں میں سے ایک نے کنویں کی طرف اشارہ کیا، آپس میں باتیں ہوئی، سب کنویں کی طرف گئے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا کرتا اتارا، سب نے مل کر یوسف کو کنویں میں دھکیل دیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام چیختا رہا مگر کسی کو رحم نہ آیا۔ اس کے بعد کسی جانور کو مارا اور اس کے خون سے یوسف علیہ السلام کا کرتا رنگ دیا، تو خون سے لال ہو گیا، اندھیرا ہو چلا تھا۔
सब बाप के पास पहुँचे। कहा कि खेलने के दौरान हम दौड़ने लगे, बाजी लगाई कि कौन सबसे आगे जाता है। यूसुफ ने दौड़ में हिस्सा नहीं लिया। हम सब ने उसे सामान की निगहबानी के लिए बिठा दिया। ये कहते हुए सब ने बनावटी रोना शुरू किया ताकि बाप को यकीन आ जाए। फिर कहा कि वहाँ यूसुफ अकेला सामान के साथ बैठा हुआ था कि अचानक किसी तरफ से भेड़िया आया, उसे उठाकर ले गया। हम यूसुफ को बचाने के लिए सब मिलकर दौड़े, लेकिन भेड़िए तक हम न पहुंच सके। ये यूसुफ का खून आलूद कुर्ता है। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम ने अपने लड़कों से कहा कि मुझे यकीन नहीं आता, तुम जो कुछ कह रहे हो वो सब झूठ है। मैं अल्लाह से मदद मांगता हूँ कि वो मुझे सब्र जमील अता करे। हजरत यकूब अलैहिस्सलाम यूसुफ की याद में रोते रहे। भाइयों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में फेंक दिया और वापस लौट आए। अल्लाह की कुदरत ये कि जहाँ कुआं था उसी रास्ते से ताजरों का एक काफिला गुजर रहा था। काफिला वालों ने कुआं देखा तो पानी की हाजत महसूस हुई। पानी लेने के लिए उनमें से एक शख्स कुएं के पास पहुंचा। जैसे उसने डोल डाला तो देखा कि कुएं में पानी नहीं है। एक लड़का चीख रहा है। उसने अपने साथियों को खबर दी। सब मिलकर आए, यूसुफ को कुएं से निकाला। सब हैरत ज़दा थे कि मामला क्या है। सब सोच रहे थे कि लड़का क्यों कर कुएं के अंदर गिरा। कदीम जमाने में इंसानों की खरीदो फरोख्त हुआ करती थी। जो भी किसी आदमी को खरीदता उसे गुलाम बनाकर अपने पास रखता और मेहनत मुशक्कत कराता, जुल्म तशद्दुद भी करता। चुनांचे ये काफिला मदीन से मिस्र की तरफ जा रहा था। काफिला वालों ने आपस में कहा कि इस लड़के को फरोख्त करके काफी मुनाफा हासिल किया जाए। फिर यूसुफ को मिस्र ले गए। कहती हैं कि मिस्र के बादशाह एक वजीर था जिसे अजीज मिस्र कहती हैं। मिस्र में उसे बादशाह के बाद पूरे इख्तियारात हासिल थे। खजाने का महकमा भी उसी के पास था। उसी ने काफिला वालों से बहुत ही कम मुआवजा देकर खरीद लिया। अजीज मिस्र की कोई औलाद भी नहीं थी। ये उसके लिए एक अच्छा मौका था। उसे औलाद की ख्वाहिश भी थी। अजीज मिस्र और उसकी बीवी ने उसे पालना शुरू किया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम की उम्र जब 18 साल हुई तो उसमें समझदारी पैदा हुई तो उसे घर में पूरे इख्तियारात हासिल हो गए। ऐसा मालूम होता था कि यही अजीज मिस्र का हकीकी बेटा है। उसकी परवरिश भी औलाद की तरह ही हुई। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बाज़ कामों में अजीज मिस्र का हाथ बटाने लगे। साहिब हैसियत घराने में परवरिश पाने के सबब मिजाज, आदात व अतवार में भी तब्दीली आ गई। इंतजामी अमूर को अंजाम देने की तरबियत भी हासिल हो गई। नेकी और परहेजगारी में भी एक मिसाली हैसियत रखते थे। अल्लाह ने हुस्न और खूबसूरती दे रखी थी जो औरत भी देखती तो फ्री फतह हो जाती। अजीज मिस्र की बीवी की भी नीयत खराब हो गई। हालांकि उसने बेटी की तरह परवरिश की थी, लेकिन वो भूल चुकी थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जब देखती तो देखती ही रह जाती और चाहती थी कि यूसुफ अलैहिस्सलाम हर वक्त उसके सामने ही रहे। अजीज मिस्र की बीवी का नाम जुलेखा था। जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को तरगीब दी कि उसके करीब हो जाए। जुलेखा क्या चाहती है? यूसुफ अलैहिस्सलाम भाग गए और पीछे हटना शुरू किया और कहा कि खुदा की पनाह, मुझसे ऐसी हरकत नहीं हो सकती, ये सरासर गुनाह है। एक दिन जुलेखा ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कमरे में बुलाकर दरवाजा बंद किया और अपनी ख्वाहिश का इजहार किया। तो हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं अपनी रब की पनाह में हूँ। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़े तो जुलेखा भी उसे पकड़ने के लिए दौड़ी। पीछे से कुर्ते का दामन खींच इत्तेफाक से अजीज मिस्र भी आ रहा था। उसे अचानक आमने सामने देखकर जुलेखा ने झूठ बोलना शुरू किया। फिर वो कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की तरफ दौड़ते जुलेखा भी उसे पकड़ने के लिए पीछे दौड़ी, कुर्ते का दामन खींच लिया। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया कि मैं बेगुनाह हूँ, जुलेखा मुझ पर तोहमत लगा रही है। अजीज मिस्र ने यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहा कि मैंने तुम्हें अपनी औलाद की तरह पाला, तुमने उसका अच्छा बदला नहीं दिया। जुलेखा ने अजीज मिस्र से कहा कि उसे कैद कर लिया जाए और सख्त सजा दी जाए ताकि जिंदगी भर याद रहे। उसी घराने का एक आदमी सब कुछ समझ गया। उसे जुलेखा की बातों पर यकीन नहीं था। वो उसकी मिजाज और आदत से वाकिफ था। अगरचे जुलेखा की जिंदगी में ये पहला वाकया था, यूसुफ की खूबसूरती ने उसका दिल मोह लिया था। उस आदमी ने अपनी दानिशमंदी से अजीज मिस्र का गुस्सा ठंडा किया। उसने कहा कि अगर यूसुफ का कुर्ता सामने से फटा हुआ हो तो यूसुफ कसूरवार है, अगर कुर्ता पीछे से फटा हो तो जुलेखा से गलती सरजद हुई है। अजीज मिस्र ने कहा कि यूसुफ का कुर्ता पीछे से फटा हुआ है, उसका मतलब ये है कि यूसुफ भाग रहा था। जुलेखा ने कुर्ता पकड़कर खींचा। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी थे, नेक और पाकबाज थे। वो गुनाह की तरह मैल नहीं हुए। कुर्बान जाए अल्लाह की एक ऐसी मुसल्लत है कि हजरत मूसा अलैहिस्सलाम एक आम घराने में पैदा हुए, लेकिन उनकी परवरिश शाही महल में हुई। फिरौन की कोई औलाद न थी। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम भी एक आम घराने में पैदा हुए, उनकी परवरिश अजीज मिस्र ने की।
اللہ تعالیٰ کسی کو اعلیٰ مرتبہ عطا کرتا ہے تو اس کے مزاج اور ماحول کو پہلے ہی بدل دیتا ہے۔ عزیز مصر نے حضرت یوسف علیہ السلام سے کچھ نہیں کہا مگر زلیخا پر لعنت ملامت کرنا شروع کیا۔ آخر حضرت یوسف علیہ السلام کے اندر کیا خوبی ہے تم اس کی طرح میل ہو گئی؟ زلیخا نے جواب دیا، میں تم سب کو آزمائش میں ڈالوں گی جس آزمائش سے گزری ہوں۔ چنانچہ ایک روز عزیز مصر کی بیوی نے تمام عورتوں کو کھانے پر بلایا۔ عورتیں مجلس میں آئی اور سب کے سامنے کھانے کے لیے ایک ایک پھل اور ایک ایک چاقو رکھ دیا۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کو عورتوں کی مجلس میں بلایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام جیسے ہی مجلس میں حاضر ہوئے تمام عورتیں دیکھ کر بے ہوش ہو گئی۔ ایک نشہ سا طاری ہو گیا، چاقو سے پھل کاٹنے کی بجائے سب نے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی، انگلیوں سے خون بہنے لگا۔ زلیخا نے برا بھلا کہنے والی عورتوں سے کہا کہ تم سب کو کیا ہو گیا کہ تم ہوش میں نہ رہی، پھل کاٹنے کی بجائے اپنی اپنی انگلیاں کاٹ لی۔ عورتوں نے کہا کہ ماشاءاللہ یہ تو بشر نہیں ہے، یہ تو فرشتہ ہے، فرشتہ، اسے دیکھ کر تو ہمارے ہوش اڑ گئے۔ زلیخا نے کہا کہ تم سب عورتیں مجھے بدنام کرنے پر تلی ہوئی تھی، اب تم سب کا حال ایسا کیوں ہوا؟ تم نے تو دیکھ کر پھل کاٹنے کی بجائے انگلیاں کاٹ لی۔ زلیخا نے عورتوں سے کہا کہ میں نے اسے اپنی طرف کھینچنے کی کوشش کی مگر وہ مجھ سے بچ نکلا، اگر اس نے میری بات نہ مانی تو میں اسے قید کروا دوں گی۔ اس پر حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا، اے رب مجھے قید پسند ہے مگر اس کے پاس جانا پسند نہیں ہے، اے رب مجھے تو ہی بچا سکتا ہے، اگر اس کے قریب آ جاؤں تو میں جہلوں میں ہو جاؤں گا۔ اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو بچا لیا۔ زلیخا کی جب بدنامی زیادہ ہونے لگی، حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی قریب آنے سے انکار کر دیا تو یوسف علیہ السلام کو قید خانے میں ڈال دیا گیا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کی نیکی کا چرچا سارے شہر میں تھا، یہ بات ہر عورت جانتی تھی۔ یوسف علیہ السلام قید خانے میں تھے اور اللہ کا ذکر کیا کرتے تھے، قید خانے میں لوگوں کو نیکی کی دعوت دیتے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جب قید خانے میں تھے تو ان کے بعد 2 اور نئے قیدی بھی قید خانے میں آئے۔ ان میں ایک شخص وہ تھا جو بادشاہ کو شراب پلایا کرتا تھا، دوسرا قیدی باورچی خانے کا افسر تھا۔ دونوں نے کوئی قصور کیا تھا اس لیے بادشاہ نے انہیں سزا دی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام لوگوں کو سچا راستہ دکھاتے تھے، اللہ کو حکم بیان کرتے تھے، اسی لیے قید خانے کے لوگ حضرت یوسف علیہ السلام سے عقیدت رکھتے تھے اور یہ جانتے تھے کہ یوسف علیہ السلام نیک اور پارسا ہے۔